السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محترم، شب برات کے متعلق اس کی حقیقت، شعبان کی فضیلت اور شب برات کو جو ہمارے اعمال ہیں ان کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، جس میں سے سب سے پہلے جو سوشل میڈیا پر اور ہمارے معاشرے میں جو ایک اس کے متعلق سوچ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت فرشتے بھیجتے ہیں جو کہ لوگوں کی پورے سال کی تقدیریں لکھتے ہیں، اور ہم نے وہ تاریخ جو ہے وہ 15 شعبان کا کہا ہے کہ 15 شعبان عبادت کا دن ہے، اس میں روزے رکھنے چاہیے، رات عبادات کرنی چاہیے۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور اس دن تقدیریں لکھی جاتی ہیں، جو سارے سال میں ہم نے کام کرنے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں۔ تو اس کے متعلق کوئی بھی صحیح دلیل یا کوئی بھی صحیح ریفرنس جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتا کہ جس میں یہ عمل آتا ہو۔ اور جہاں تک بات رہی شعبان کے متعلق، اس کی بس یہاں تک فضیلت ملتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان کرتے ہیں، سنن نسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2359 میں 2359، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ نے شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے زیادہ روزے رکھے ہوں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تو معمول تھا کہ آپ سوموار، جمعرات اور ایام 20 کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایام 20 سے مراد سفید راتیں 13، 14 اور 15، اور سوموار جمعرات کا آپ جانتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شعبان میں اتنے زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ 3 موقع ایسے ہیں جس میں ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، ہر روز ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ جس طرح ہمارے کارخانوں میں سیکیورٹی گارڈز وغیرہ وغیرہ جتنے بھی اس طرح کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ چینج ہوتی ہیں، دن کا کوئی اور، رات کا کوئی اور، اسی طرح فرشتوں کی بھی اللہ تعالیٰ ڈیوٹی چینج کرتے ہیں۔ ہر روز فجر کی نماز کے وقت اور عصر کی نماز کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے۔ جو فجر کے وقت آتا ہے وہ فجر سے لے کر عصر تک اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے، اور جو عصر کے وقت آتا ہے وہ عصر سے لے کر فجر تک اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے، اور وہ اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے لے کے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ جب تم میرے بندے کے اعمال لے کے آئے، وہ بندہ کس حالت میں تھا؟ اللہ رب العزت کو سب علم ہے، لیکن وہ کہتا ہے، جو فرشتہ اعمال لے کے گیا وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، جب میں فجر کے وقت آیا تب بھی وہ آپ کی نماز میں مشغول تھا، آپ کی عبادت میں مشغول تھا، جب عصر کے وقت آیا تب بھی وہ عبادت میں مشغول تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا، ہر سوموار اور جمعرات کو ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ ہفتہ وار ہماری جو ہے رپورٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور ہر سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لوگ ایسے ہیں جن کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ ایک شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، دوسرا وہ ہے جو کوئی ایسا شخص جو اپنے مسلمان بھائی سے بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، اس کے دل میں اس کے متعلق کوئی خلاف ہے اس کا دل، یا وہ ناراض ہے، تو اس کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے جاتے جب تک وہ اپنے دل کو صاف نہ کر لے۔ اور تیسرا، یہ شعبان کا مہینہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہیں وہ فرشتے لوگوں کے اعمال لے کر جاتے ہیں۔
تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں سوموار اور جمعرات کو جو روزہ رکھتے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اور شعبان میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال رمضان میں رکھتے تھے، یہ بات غلط ہے، کیونکہ استقبال رمضان میں کوئی بھی حدیث ہمارے سامنے نہیں ہے کہ جس میں یہ آتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استقبال رمضان میں رکھا کے طور پہ رکھا کرتے تھے. حدیث صاف ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے جو میں نے بتایا، سنن نسائی حدیث نمبر 2359 2359 میں آپ خود بھی جا کے دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اس لیے اس مہینے میں زیادہ روزہ رکھتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ جس شخص کا معمول ہے وہ پیچھے سے روزے رکھتا آ رہا ہے تو وہ اپنے روزے مکمل کر لے، روزے رمضان کے چاند نظر آنے تک وہ اپنے روزے معمول کے مطابق رکھا جائے. سوموار جمعرات کا رکھتا ہے، ایام 20 کا رکھتا ہے، وہ اپنے روزے معمول کے مطابق رکھے. جس کا معمول نہیں ہے وہ اس فضیلت سے رکھتا ہے کہ اس کے اعمال پیش ہوتے ہیں تو اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف شعبان کے بعد وہ روزے رکھنا چھوڑ دے. تو لیکن ہم خاص طور پہ جو ہیں وہ صرف 15 شعبان کا روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ اس روز جو ہیں وہ ہماری تقدیریں لکھی جاتی ہیں. تقدیریں شعبان کے مہینے میں لکھی نہیں جاتی. آپ جس مرضی سے دلیل مانگ لیں دلیل ملے گی آپ کو، لیکن وہ ضعیف اور بالکل اول درجے کی ضعیف ہے. آپ کو کوئی بھی حدیث نہیں ملے گی. جو صحیح معنوں میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں وہ انشاءاللہ تعالی رمضان میں بھی اس کے متعلق تفصیلاً بیان کیا جائے گا. لیلۃ القدر کی رات میں وہ جو ہیں وہ تقدیروں کے متعلق آتا ہے. اور اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدخان میں بھی اور سورۃ القدر میں بھی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں بھی اور سورۃ الدخان میں بھی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس میں دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق ذکر کیا ہے کہ اس رات کو، جس رات کو ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور اسی رات کو ہم فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے اور اسی رات کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آگے سال میں کیا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے متعلق لکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ کس کو جنت ہونی کس کو جہنم. یہ تو تبھی لکھ دیا جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ چوتھے ماہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تبھی لکھ دیا جاتا ہے اس کے متعلق تقدیر میں کہ اس نے کیا کرنا ہے، کتنا کھانا ہے، کتنا پینا ہے، جہنم میں جائے گا جنم، یہ تو تبھی لکھا جاتا ہے. ہاں تقدیریں بدلی جا سکتی ہیں دعا کے ذریعے سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ تقدیروں کو بدلا جا سکتا ہے دعا کے ذریعے سے. ایک شخص جہنمی ہے یعنی کہ اس کے متعلق لکھا گیا ہے وہ سارا زندگی نیک برے اعمال کرتا رہتا ہے، آخری وقت ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتے ہیں، اس کے متعلق کوئی دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتے ہیں اور وہ نیک اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی وفات ہو جاتی ہے، وہ جنت میں چلے جاتا ہے. تو یہ طریقہ کار ہے. تو ہم نے جو ہے ہر مسئلے کو، ہر معاملے کو، جس طرح میں نے کل کی نشست میں بھی یہ کہا تھا کہ اکثر احادیث اس طرح کی ہیں جس میں ہم صرف اور صرف حدیث کا ایک حصہ بیان کرتے ہیں دوسرا حصہ چھوڑ دیتے ہیں اپنا مطلب نکالنے کے لیے. حدیث کو مکمل بیان کریں، آیت ہے اس کو مکمل بیان کریں. اور ہم نے جو ہے وہ اس آیت کا ترجمہ بھی بدل چکے ہیں جو سورۃ الدخان کی تیسری نمبر آیت ہے، اس کا معنی بھی ہم بدل چکے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس کا معنی شعبان کی رات ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ہم آیتوں کے ترجمے اپنے مطلب کے حساب سے کرنے لگ چکے ہیں کہ اپنا مطلب ہم نے نکالنا ہے تو اس کا معنی یہ کر دیں گے اپنا مطلب. تو اب کہا جائے کہ بھائی ترجمہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی کتاب میں یہ ہے ہماری کتاب میں یہ ہے. ان سے پوچھا جائے دلیل لے کر آئے تو کہتے ہیں کہ ہم دلیل پہ نہیں، ہمارے امام صاحب نے کہا ہے جو ہمارے شروع سے چلتا رہے ہم نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے. یعنی کہ ہم زیادہ ترجیح دینے لگ چکے ہیں اپنے ائمہ اکرام کو جس طرح مشرکین کیا کرتے تھے. صحابہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمان ہے ہماری نظر میں اس کی نعوذ باللہ کوئی ویلیو نہیں رہے گی. جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے، جو احادیث ہمیں سکھاتی ہے اس کے مطابق عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی احسن عمل کیے جائیں گے. اگر اس کے خلاف ورزی کریں گے تو آپ گمراہ ہیں. میں صاف ستھرا کہتا ہوں، اکثر لوگ اس بات پہ جو ہیں وہ میرے سے بحث کرتے ہیں یا اکثر لوگ اس بات پہ مجھے ٹارگٹ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کیا تو کیوں کیا، غلط کی ہے.
تو میں کہتا ہوں کہ میرے پاس سورسز ہیں، میں بات کر سکتا ہوں، میرے پاس ریفرنسز ہیں، میں بات کر سکتا ہوں۔ اگر کوئی میرے سے آگے سے سوال کرتا ہے میں اس کو ریفرنس دیتا ہوں کہ جاؤ مزید اور تحقیق کر لو۔ تو وہ الحمدللہ جتنی مرتبہ اس طرح ہوا ہے وہ سے، حالانکہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ نعوذ باللہ کہ میں بہت بڑا کوئی عالم ہوں یا بہت بڑا میں مفتی ہوں، میں یہ نہیں کہوں گا، میں ایک طالب علم ہوں، لیکن جو میں نے پڑھا ہے اور جو ریفرنس میرے پاس موجود ہیں اس کے خلاف اور کوئی بات کرے گا میں تو بات کہوں گا کہ میں نے یہ پڑھا ہے، اس کے متعلق میں نے تحقیق کی ہے، میں نے کئی کتابوں میں اس کی تحقیق کی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس اس سے زیادہ کچھ ہے تو مجھے دکھائے، تو اگر نہیں ہے تو پھر خاموشی اختیار کریں یا پھر اس کے اوپر عمل درآمد شروع کریں۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، جو چیز قرآن مجید میں احادیث میں موجود ہے اس کے اوپر عمل کریں، اپنی طرف سے بیچ میں اضافہ کرنا، اپنی طرف سے بیچ میں اور چیزیں ایڈ کر دینا کہ وہ اس کو نہیں پتہ، اس کو نہیں پتہ، یہ بھی ایسے ہے، اس نے کہا تو ایسے ہے، یہ چیز کسی کی بات پہ نہیں چلے گی۔ صرف اور صرف اگر چلے گا، کوئی عمل کیا جائے گا تو قرآن و حدیث پہ عمل کیا جائے گا، اس کے علاوہ اگر کسی چیز پر عمل کیا جائے گا وہ سنت کے خلاف ہے، وہ بدعت ہے، وہ صرف اور صرف دین میں اضافہ ہے، اس کی کوئی دلیل یا اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں اپنے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔